الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطہا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عالی مرتبت محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم نامہ ارشاد کیا۔ اپنی عبادت کا حکم ارشاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ امام فخر بن رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وجود انسانی کا سبب مجازی والدین ہیں۔ والدین انسان کے وجود کا سبب مجازی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سبق اور درس دیا۔ کتاب رحمت قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ طے ہو گیا ہے، یہ حکم نامہ اس کی جانب سے پوری بنی نوع انسانیت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تیری ماں۔ اس نے کہا، ثم من، پھر کون؟ قالا امو کا، تیری ماں۔ تو اس نے پھر کہا کہ حضور پھر کون؟ تو پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر پوچھا، ثم من، پھر کون؟ تو فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ اس کے پوچھنے پہ ارشاد کیا، پھر تمہارا والد۔ تو 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ والد کا ذکر کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدہ کا ذکر 3 مرتبہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ماں نے اولاد کے لیے اپنے آپ کو 3 تکلیفوں سے گزارا ہے۔ ایام حمل کی تکلیف، ولادت کی تکلیف
اور تیسرا بچے کی تربیت میں جو ماں نے تکلیفیں سہیں، اور والد اس تیسرے مرحلے میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے 3 مرتبہ ماں کے حقوق کو بیان کیا اور چوتھی مرتبہ اس کے سوال پر باپ کا ذکر کیا۔ تو والدین اللہ جل شانہ کی خاص رحمت ہیں اولاد کے لیے، اور ان کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کتاب اللہ کی منشا ہے، اس حکم نامے کی تکمیل ہے، اور اپنے لیے سعادتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نیکی ایسی ہے جس کا صلہ آخرت میں تو موجود ہے ہی، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور کاٹنی پڑتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ نیکی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، اور وہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے۔ آپ نشان لگا لیں اس شخص پر کہ جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا اور ذلیل ہوتے دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، آپ اس کی پگڑی کے کلس کو کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے، وہ سرخرو رہے گا، کامیاب رہے گا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ان کی تعظیم و توقیر بجا لانے والا اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہمیشہ سرخرو رہتا ہے۔ والدین بوڑھے ہوں، والدین جوانی کی عمر میں ہوں، ان کی خدمت، تعظیم، توقیر اولاد کے لیے لازم ہے، لیکن مشکل امتحان اس وقت ہوتا ہے جب والدین بڑھاپے میں آ جائیں۔ تو یہ اگر کسی کی زندگی میں موقع پہنچے تو ان کے سامنے پھر اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کتاب اللہ نے ہمیں پوری رہنمائی عطا فرمائی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے میں پہنچیں تو تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنی، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کرنی ہیں کہ ان کے سامنے تو اف تک نہ کہے، اور ان کو جھڑکنے سے بھی منع کر دیا گیا کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ تو والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو طبیعت کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، تو اس عمر کے اندر اولاد کے لیے سخت امتحان ہوتا ہے۔ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اولاد کی کفالت کرتے ہیں، اولاد کی ذمہ داریاں انہوں نے اپنے کندھوں پہ لی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وقت اگر کوئی خدمت کرے تو یہ بڑی بات نہیں ہے، اطاعت اور فرما برداری کرے تو بڑی بات نہیں ہے۔ مشکل مرحلہ تبھی ہوتا ہے جب وہ محتاج اور مجبور ہو جائیں، اور وہ اولاد کے رحم و کرم پہ ہوں، تو اس وقت اولاد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ تو قرآن نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیتے ہوئے یہاں تک حکم نامہ ارشاد کیا کہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ اف کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ایسا کلمہ جو ان کی تکلیف کا سبب ہو وہ بھی ان کے سامنے نہیں بولنا، تاکہ ان کے قلب کی اذیت کا سامان نہ بن جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سامنے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ ایک دن پوچھا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور لیکن تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ امی جان میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں لیتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ گئی ہو، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے وہ لقمہ آپ کے ہاتھ بڑھنے سے قبل اٹھا لوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف ادب ہوگا، تو اس خدشے سے، اس خوف سے کہ یہ بے ادبی نہ ہو جائے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ تو اف کے زمرے میں اتنی باریک باتوں کا بھی ہمارے اسلاف نے خیال کیا ہے اور لحاظ کیا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو بولو براز چارپائی پہ کر دیتے ہیں، تو ان کو اٹھا کر کے واش روم میں لے جانا، تو جو غلاظت، جو گندگی، جو تعفن ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے بعض اوقات اولاد اپنے ناک پہ کپڑا رکھ لیتی ہے۔ تو والدین بڑھاپے کی وجہ سے اور اپنی اس بیماری کی وجہ سے
یہ نہ سمجھ لیں کہ میری اولاد میرے سے نفرت کر رہی ہے، تو ادب یہ ہے کہ ناک پہ کپڑا بھی نہ رکھا جائے تاکہ ان کے دل میں اس تکلیف کا احساس بھی نہ ہو۔ تو یہ ہے اف کا زمرہ، اور آگے فرمایا ان کو جھڑکیں گے بھی نہیں، کوئی ایسا تلخ جملہ نہیں بولیں گے جو ان کے قلب کی اذیت کا ساما ہو اور ان کے لیے تکلیف کا سبب ہو۔ آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو۔ حضرت سعید عبد المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو آقا کے سامنے حاضر کیا جائے تو حاضری کے وقت جو لہجہ اس کا اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کا لہجہ والدین کے ساتھ یوں ہونا چاہیے کہ ان کے سامنے وہ بولتے ہوئے اپنے لفظوں کو قابو میں رکھیں، اپنے لہجے کو سنبھالیں اور اپنے انداز کو تند اور تیز نہ ہونے دیں، اور ادب اور محبت کے اس انداز کو ملحوظ رکھیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا دو، نرم دلی سے، محبت سے، پیار سے اپنے بازوؤں کو سکیڑ لو۔ جب پرندہ اڑتا ہے تو وہ بازو پھیلاتا ہے اور فضا میں پرواز کرتا ہے، لیکن جب دوبارہ اپنے گھونسلے کی طرف پلٹتا ہے تو وہ اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے۔ تو ماں باپ کی حضور جب اولاد حاضر ہو تو وہ بہت عالی نسب ہے، وہ اچھے منصب پہ فائز المرام ہے، وہ مفتی شہر ہے، وہ دنیاوی عہدہ و منصب سے مالا مال ہے، دنیا میں اس کی بڑی تکریم ہے، عزت ہے، وقار ہے، لیکن جو ہی وہ ماں باپ کے حضور حاضر ہو تو اپنے عہدے، اپنے منصب، اپنی شانیں اور اپنے علم کا بانکپن اور اپنی شہرت اور وقار سب کچھ چھوڑ دیں اور ماں باپ کے حضور اپنے بازوؤں کو سکیڑ کے ادب سے، محبت سے، ایک طفل سادہ کی صورت میں، ایک بچے کی صورت میں آغوش مادر میں آ کے بیٹھ جائیں، آغوش پدر میں آ کے بیٹھ جائیں، تو ان کے لیے اپنے بازوؤں کو، اپنے علمی جاہ و جلال کو، اپنی شان و شوکت کو، اپنی سرداریوں کو، اپنے وقار کو، اپنے بانکپن کو، اپنے مناصب کو اور اپنے عہدہ جات کو وہ ترک کر کے ان کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ پیش ہوں، تو اپنے بازو ان کے سامنے سکیڑ دیں۔ اچھا ارشاد فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر، جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میرے اوپر شفقت کی، میرے اوپر رحم کیا۔ وہ تمام تر خدمت بجا لانے کے باوجود، والدین کی خدمت کی سعادت پانے کے باوجود یہ سمجھے کہ ہم ان کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکے، ان کی خدمت ہم سے ہو نہیں سکی، کیونکہ انہوں نے جو خدمت کی تھی اولاد کی اور جس محبت سے پالا، جس طریقے سے دکھ سہے، بالخصوص ماں نے جس انداز سے اولاد کی تربیت کی، خود گیلی جگہ پہ لیٹتی رہی اور اولاد کو خشک جگہ پہ لٹایا۔ اگر اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے ماں کو کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا، دکھ سہے، تکلیفیں سہی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ مائیں اولاد کے لیے کتنے کتنے دکھوں سے گزر جاتی ہیں اور کن کن مراحل سے گزر جاتی ہیں، تو خدمت کا وہ جذبہ جو اللہ نے ماں کے سینے میں رکھا ہے، وہ تڑپتی ہوئی ممتا جو اللہ تعالیٰ نے ماں کو عطا فرمائی ہے، اس کا بدل نہیں ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لٹی ہیں۔ اللہ نے اس کو اولاد کے لیے وہ تڑپتی ممتا، وہ پیار کا جہان، وہ کائنات عطا کی ہے۔ نعم البدل تو دور کی بات ہے، بدل بھی موجود نہیں ہے۔ ایک شاعر ہوا تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، کہا میرے منہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری ماں اس وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو، وہ اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مار کے سوتی ہے۔ اولاد کے لیے یہ تڑپتی ممتا، یہ پیار کا جہان، یہ کائنات، یہ محبت، یہ امڑتے ہوئے جذبے آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ آج بازار جائیں تو کوئی شے بھی خالص نہیں ملتی، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص ہے، ماں کا پیار آج بھی کھرا ہے۔
ماں کی محبتیں آج بھی سچی ہیں اور لازوال ہیں۔ تو جو ماں باپ نے اولاد کے ساتھ پیار کیا، اولاد ساری زندگی بھی خدمت کرتی رہے، تو ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ماں نے جو تکلیفیں سہی ان کا بدل نہیں ہو سکتا، ان دکھوں، ان اذیتوں اور ان آلام و مصائب کو جو تربیت کے دوران ماں نے سہے، اولاد اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ تو پھر اولاد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتی ہے، مالک میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری خدمت کی اور میری تربیت کی، مجھے پالا پوسا، اور آج میں جوانی کی دہلیز پہ ہوں، اور آج میں علم کی منازل طے کر چکا ہوں، آج میں عہدہ و منصب سے مالا مال ہوں، آج جو کچھ بھی ہوں ان کی دعاؤں کا، محبتوں کا اور ان کی خدمتوں کا روپ ہوں۔ تو مالک میں ان کی محبتوں کا صلہ نہیں دے سکتا، تو جس طرح میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی اور میرے ساتھ حسن سلوک کیا اور میرے لیے انہوں نے بے پناہ محبتیں نشاور کی۔ آج تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک میرے والدین کو تو اپنے کرم کے، رحم کے، فضل کے حصار میں لے لے، اور ان پر تو اپنی کرم نوازیوں کا می نازل کر دے اور رحمات ان کے اوپر نازل فرما۔ علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے، کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، کبھی اس کے اندر ناغہ نہ کرے، یہ معمول زندگی بنا لے، روزانہ اہتمام سے والدین کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے اور ان کے لیے ہاتھ پھیلائے جائیں، وہ بقید حیات تو تب بھی عمل جاری رکھا جائے، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اس عمل کو جاری رکھا جائے۔ جب والدین اس دنیا میں نہیں رہتے تو ان کے حق ختم نہیں ہوتے، ان کے حق اولاد کے ذمے پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں 4 حقوق کا ذکر ہے، ان پر جنازہ پڑھنا، ان کی تجہیز و تکفین یہ جنازے کے زمرے میں آ جائے گی، اور دوسرا ان کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما، ابو ہریرہ کی ماں کی مغفرت فرما، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت محمد بن سیرین علیہ رحمہ جب بھی دعا مانگتے تو حضرت ابو ہریرہ اور ان کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے ضرور دعا کرتے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کو خاص ہمدردی ہے ان دونوں کے ساتھ، کہا ہاں ہمدردی کا رشتہ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لے رہا ہوں۔ تو والدین کے لیے کثرت سے دعائیں مانگنا یہ ان کے انتقال کے بعد اولاد کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اگر کوئی منت مانی ہے تو اس کو بھی پورا کیا جائے۔ اور چوتھا حق انتقال کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جب وہ گھر آئیں تو انہیں اسی طرح اپنائیت، محبت اور پیار دیا جائے جس طرح کے والدین دیتے تھے، تاکہ انہیں کوئی بیگانگی کا احساس نہ ہو۔ تو ان 4 حقوق کو اولاد ادا کرے، بلکہ دیگر احادیث کے اندر اور حقوق کا بھی ذکر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے مختلف احادیث کا خلاصہ 12 حقوق بیان کیے ہیں، اور اس میں 12 حق بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اچھے برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں تو اولاد نیک ہو جائے، تاکہ قبر میں ان کی طرف سے راحت پہنچے اور وہ قبر میں آسودہ ہوں اور خوش ہوں۔ تو یہ وہ حق ہیں جو اولاد کے ذمے باقی ہیں۔ باقی ساری زندگی بھی انسان ماں باپ کا خدمت گزار رہے، حق کے شکر ادا نہیں ہوتا۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ والدین کی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت کر کے جنت کمائیں۔ حضور نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کہا تھا، اور پوچھنے پہ بتایا کہ مجھے جبریل نے کہا اس شخص کی ناک کا آلودو کہ جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنتی نہ ہو۔ ماہ سیام کی ان گھڑیوں میں ہم اپنے والدین سے معذرت کر لیں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جن سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی باک اور شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، ایک استاد اور ایک والدین۔ تو ان سے معذرت کر کے پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ان کی خدمت شعار زندگی بنا لیں،
اور ان کی خدمت ہی سعادت ہے، دنیا آخرت کی بہتریوں کی ضمانت ہے۔ والدین اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہیں، اس کی کرم نوازیوں کا مجسم روپ ہیں۔ اس کے رحم کو، کرم کو ایک پیکر میں دیکھنا ہو تو ماں کا وجود ہے، باپ کا وجود ہے۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ ماں باپ چھن جائیں تو پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے جو میرے سے جدا ہو گئی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہاتھ ملنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی خاص رحمتیں ہمارے والدین پہ نازل فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی زندگی کو دراز کرے، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور کشادہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔